بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج مجھے آپ سے ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک چیف جسٹس کو بھی اپنے الفاظ کوئی بولیں تو اس کو وضاحت دینی پڑتی ہے کہ اس میں میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور وضاحت بھی کس کو دینی پڑتی ہے؟ ایک 8ویں جماعت سے بھاگ کر مدرسے میں جا کر 3-4 سال لگانے والے کو چیف جسٹس آف پاکستان کو وضاحت دینی پڑتی ہے۔ یہ موجودہ جو کیس ہے اے ایس پی شہر بانو والا، اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلاسفیمی کا کیس ہے۔ اے ایس پی شہر بانو متاثرہ خطوط پر بلاسفیمی کا الزام لگانے والے آدمی جو سرے عام اقرار بھی کر رہا کہ خاتون کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے اس پر بلاسفیمی کا الزام لگایا ہے جو کہ جھوٹا ہے، تو پھر اے ایس پی شہر بانو صاحبہ نے متاثرہ خاتون کو تھانے میں بٹھا کر اس سے معافی منگوائی۔ کس سے معافی منگوائی؟ جنہوں نے الزام لگایا تھا اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اور اے ایس پی نے کورٹ کو، عدالت کو بائی پاس کرتے ہوئے، یہ کیس کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام تھا، ایس پی شہر بانو نے عدالت کو، ملکی قانون کو بائی پاس کرتے ہوئے تھانے میں جرگہ لگایا اور متاثرہ خاتون جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی منگوائی گئی، اور ان کے سامنے معافی منگوائی گئی جنہوں نے اس پر جھوٹا بلاسفیمی کا الزام لگایا تھا۔ قانون کے مطابق جھوٹا بلاسفیمی کا الزام لگانے والا ملزم آزاد گھوم رہا ہے، اور وہ میڈیا پر انٹرویو بھی دے رہا ہے، اور قانون کے مطابق جو کسی پر جھوٹا بلاسفیمی کا الزام لگاتا ہے وہ ملزم ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 500 کے تحت کسی کی عزت اور شہرت کو خراب کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، اور ہجوم کو اکٹھا کر کے بلوے پر اکسانا یہ سیکشن 147، 148، 149 کے تحت کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا، اس پر سیکشن 506 کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جرائم کس نے کیے؟ اس متاثرہ خاتون نے نہیں کیے۔ جس نے پہلے بلاسفیمی کا الزام لگایا خاتون پر، وہ آزاد گھوم رہا ہے، بلکہ میڈیا کے سامنے انٹرویو بھی دے رہا ہے۔ تو جب بلاسفیمی کرنا جرم ہے، توہین مذہب کرنا جرم ہے، توہین رسالت کرنا جرم ہے، تو کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگانا بھی جرم ہے۔ اور اے ایس پی شہر بانو صاحبہ نے جھوٹا الزام لگانے والوں کو چھوڑ دیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ مستقبل میں ان کو اور بھی شے ملے گی، اور یہ ان کو احساس دلایا گیا کہ اور جو متاثرہ خاتون ہے اس سے کوئی جرم سرزد نہ ہونے کے باوجود
اس سے معافی منگوا کر اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ قانون آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ معافی مانگ لیں تو آپ بچ جائیں گے۔ بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگانے والے کو آپ نے تھانے میں کرسیوں پر بٹھایا اور سینٹر میں اس متاثرہ خاتون کو بٹھایا اور اس کا معافی نامہ بیان دیتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک مولوی، وہی مولوی جس نے اس پر بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگایا، اس کو ساتھ ساتھ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میرا اہل سنت وال جماعت سے تعلق ہے اور آپ نے اس طرح معافی مانگنی ہے۔ معافی تو اس کو مانگنی چاہیے تھی جنہوں نے اس پر بلاسفیمی کا جھوٹا الزام لگایا، اور بہت ہی قابل عزت، قابل احترام اے ایس پی شہر بانو صاحبہ، آپ نے کورٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے تھانے میں جرگہ لگایا۔ آپ اس چیز کا فیصلہ کورٹ نے کرنا تھا کہ اگر بلاسفیمی کا الزام لگایا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے جس نے، اس کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے۔ وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور جو متاثرہ خاتون ہے جس کی عزت کو، جس کی شہرت کو پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی، اس کا مداوع ہو سکتا ہے جو ساری زندگی وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار رہے گی، اور ساری زندگی لوگ اس کا معافی نامہ، جو جرم اس نے کیا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ اس نے حلوے والا کرتا قمیض کیوں پہنی ہوئی تھی۔ تو میری یہ درخواست ہے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اے ایس پی شہر بانو صاحب سے ان کو میڈل دینے کی بجائے انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، اور ڈیوٹی کے لیے گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے، ان کی ٹریننگ پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوئے ہیں، اور ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ عوامی ٹیکس سے دی جاتی ہیں۔ اپریشیٹ کریں اس کو، اس نے اگر اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ قانون کے دائرے کے اندر میرے خیال میں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ تھانے میں فیصلہ کرنا، کورٹ کو بائی پاس کرنا، اور جنہوں نے بلاسفیمی کا الزام لگایا ہے ان پر ایف آئی آر درج نہ کرنا، جنہوں نے ہجوم اکٹھا کیا ہے، جنہوں نے لوگ اکسایا ہے، جن کے پاس چھریاں تھیں، جن کے پاس پسٹل تھے، جنہوں نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں، ان کو نہ پکڑا ہے، نہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور یہ مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ کسی پر جھوٹا بلاسفیمی کا اگر الزام بھی لگا دیں ہم، تو الٹا جس پر ہم نے الزام لگایا ہے اسی کو معافی مانگنا پڑے گی۔ اللہ حافظ۔